وصیت لکھنے میں حائل ہونا۔ شدید بخار اور نہایت ہی تکلیف کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور فضل ابن عباس کا سہارا لے کر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے گھر سے مسجد میں آئے۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، فتنے کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح بڑے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسی چیز کو حلال قرار دیا ہے جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور میں نے اسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک اور تنبیہ تھی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، اگرچہ ان کی نیتوں سے یہ بات آشکار تھی کہ یہ لوگ امت مسلمہ کو مصائب میں مبتلا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہی لوگوں میں وہ اشخاص بھی شامل ہو گئے جنہوں نے لشکر اسامہ سے روگردانی کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لعنت و ملامت کی تو انہوں نے کھوکھلے قسم کے عذر بیان کیے۔ اس موقع پر رسول خدا نے امت کو ہلاکت و تباہی سے بچانے کے لیے دوسرے طریقے سے کوشش کی۔ فرمایا، مجھے کاغذ قلم دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، رسول خدا پر مرض کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ اس طرح اختلاف شروع ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ پھر فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے سامنے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نوشتے کی امت کو شدید ضرورت تھی، چنانچہ جب ابن عباس اس واقعے کو یاد کر لیتے تھے تو افسوس کے ساتھ کہتے تھے، سب سے بڑا المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نوشتہ نہیں لکھنے دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے نوشتہ لکھنے پر اصرار نہیں کیا۔ پھر یہ بھی خوف تھا کہ اس کے بعد ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی اور اس کا نتیجہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نیتوں کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ جب صحابہ نے کاغذ قلم کی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری گستاخی کے بعد بھی، یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی وصیت لکھ بھی دیتے تو منافقوں نے کہنا تھا کہ بیماری کی حالت میں لکھی گئی وصیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں، مگر افسوس تاریخ کی کتابوں میں ان میں سے 2 ہی نقل ہوئی ہیں، اور تیسری اہم وصیت کو مورخین کی اکثریت نے ذکر نہیں کیا۔ وہ 3 وصیتیں یہ ہیں، مشرکین کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے، مختلف علاقوں میں وفود بھیجے جائیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے تھے۔ یہ 2 وصیتیں تو مسلمانوں نے بیان کر دیں، مگر وہ تیسری اہم وصیت جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تھی اسے بیان نہیں کیا، اور یہ بہانہ بنایا گیا کہ راوی وہ تیسری وصیت بھول گیا۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے اس پر اس طرح حاشیہ لگایا ہے، جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے گا کہ محدثین نے اسے جان بوجھ کر بیان نہیں کیا ہے، فراموشی کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، سیاست نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسے بیان نہ کریں۔ وہ وصیت یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کاغذ قلم طلب کیا تھا تاکہ ان کے لیے ایک نوشتہ لکھ دیں۔